بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 4 چوتھا ویلاگ ہے اور صفحہ ہے 212، سیرت النبی جلد نمبر 2. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ. جلد نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، کون؟ اللہ. بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے کو آ جائے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. ایک دفعہ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑے کا رہ گیا تھا اور وہ بھی موٹا اور گندا تھا. پسینہ آتا تو اور بھی بوجھل ہو جاتا. اتفاق سے ایک یہودی کے یہاں شام سے کپڑے آئے. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ ایک جوڑا اس سے قرض منگوا لیجئے. حضور اکرم نے یہودی کے پاس آدمی بھیجا. اس گستاخ نے کہا، میں سمجھا مطلب یہ ہے کہ میرا مال یوں ہی اڑا لیں اور دام نہ دیں. حضور اکرم نے یہ ناگوار جملے سن کر صرف اس قدر فرمایا کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محتاط اور سب سے زیادہ امانت کا ادا کرنے والا ہوں. ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. آپ رک گئے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، صبر کرو. وہ آپ کو پہچانتی نہ تھی. گستاخی کے ساتھ بولی، ہٹو، تم کیا جان سکتے ہو کہ مجھ پر کیا کیفیت ہے؟ آپ چلے آئے. لوگوں نے عورت سے کہا، تم نے نہیں پہچانا؟ وہ رسول اللہ تھے. دوڑی ہوئی آئی اور کہا، میں حضور کو پہچانتی نہ تھی. ارشاد فرمایا، صبر وہی معتبر ہے جو عین مصیبت کے وقت کیا جائے. ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ بیمار ہوئے. آپ عیادت کو سواری پر تشریف لے گئے. راہ میں ایک جلسہ تھا. آپ ٹھہر گئے. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی جلسے میں موجود تھا. آپ کی سواری کی گرد اڑائی. آپ کی سواری کی گرد اڑی تو اس نے چادر ناک پر رکھ لی اور حضور اکرم سے کہا، دیکھو گرد نہ اڑو. جب حضور اکرم قریب پہنچے تو اس نے کہا، محمد اپنا گدھا ہٹاؤ، تمہارے گدھے کی بدبو نے میرا دماغ پریشان کر دیا. حضور اکرم نے سلام کیا، پھر سواری سے اترے اور اسلام کی دعوت دی. عبداللہ بن ابی نے کہا، ہمارے گھر آ کر ہم کو نہ ستو، جو شخص خود تمہارے پاس آئے اس کو تعلیم دو. عبداللہ بن رواح جو مشہور شاعر تھے انہوں نے کہا، آپ ضرور تشریف لائیے. بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ قریب تھا تلواریں نکل آئیں. حضور اکرم نے دونوں فریق کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا. جلسے سے اٹھ کر آپ سعد بن عبادہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، تم نے عبداللہ کی باتیں سنی؟ سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ آپ کچھ نہ خیال فرمائیں، یہ وہ شخص ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ نے اس کے لیے ریاست کا تاج تیار کر لیا تھا. ناظرین، شان محمد مصطفیٰ بہت لمبی ہے لیکن ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی بیان کریں گے. صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول اکرم ہے تیرے شوہر. صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر. تیری ہی تصویر قد سے پہلے، نکاح سے پہلے نبی کو جبریل نے دکھائی. ابھی تو معصوم تھی تو عائشہ رسول کے جب حرم میں آئی. ہے کتنی تو خوش نصیب دلہن کہ دلہا تیرے حضور انور. تو جس مقام میں کبھی مقیم تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے. بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. سلام ملاتے ہیں شام و صبح، ہزاروں نوری ہے تیرے گھر پر.
پڑھوں میں کیا کیا فضائل تیرے، میرے تخیل سے تو بلند ہے، خدا کا تو انتخاب امی، شفیع محشر کی تو پسند ہے، تو ہی ہے مصداق خوبصورت، مقام ہے تیرا، مقام ہے تیرا بالا تر، بالا برتر، تو ہی مصداق، تو ہی ہے مصداق خوبصورت، مقام تیرا ہے بالا برتر، صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر،